السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیوبندی مفتی 100% جھوٹ بول رہا ہے۔ دیوبندی عوام بھی دماغ بند کر کے اسے سن رہی ہے۔ تو یہ جو علی مرزا نے دیوبندی مفتی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو کراچی کا مفتی ہے، انہوں نے نام تو ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن ان کا جو بولنے کا مقصد ہے یا بتانے کا مقصد ہے، یہ دیوبندی جھوٹ کا معاملہ جو ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں علی مرزا نے بتائی ہے وہ آج کا نہیں، 150 سال پہلے کا معاملہ انہوں نے اس طریقے سے کچھ بیان کیا ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ ضرور سنیں، دیکھیں کہ یہ معاملہ جو جھوٹ کا ہے 100% کیا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہر جھوٹی باتوں سے بچائے، صحیح کا راستہ دکھائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں۔ آمین ثم آمین۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ یہ فتنے آئے اور ختم ہو گئے، تو ایک بہت بڑا فتنہ جو تمہیں کھا گیا، اس نے تو ثابت کیا کہ فتنے ختم نہیں ہوئے، بلکہ تم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہو۔ اور وہ فتنہ 8 سے 150 سال پہلے آیا، مدرسہ دیوبند کی شکل میں۔ 1867 میں مدرسہ دیوبند بنا۔ اس سے پہلے سب کانٹیننٹ کی اکثریت یہی بریلوی عقیدے ہی رکھتی تھی، صوفیوں والے۔ یہ کراچی کا مفتی جھوٹ بول رہا ہے کہ پہلے جو حنفی تھے وہ دیوبندی ہوا کرتے تھے، مدرسہ تو بعد میں بنا، عقیدے ان کے تھے۔ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ دیوبندیوں والے عقیدے پہلے نہیں تھے سب کانٹیننٹ میں، یہاں وہی عقیدے تھے جو بریلویوں کے ہیں، صوفیوں والے۔ اور جس شیخ احمد سرندی کا وہ نام لے رہا ہے، اس کے اپنے مکتوبات پرنٹ ہوئے ہیں، وہ پڑھ کے دیکھ۔ تمہارے آج کے جو عقیدے ہیں ان کے تحت تو شیخ احمد سرندی کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا۔ دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں، بریلویوں والے عقیدے وہی ہیں جو شیخ احمد سرندی کے ہیں۔ ہم تو نہ دیوبندیوں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں نہ بریلویوں کے ساتھ، یہ ٹاپک الگ ہے، وہ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا۔ ویسے تو وقتاً فوقتاً میں نے کافی اس کی انجینئرنگ کی ہے شیخ احمد سرندی کی۔ اس نے جو اپنے بارے میں دعوے کیے ہیں کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں، یہ کون سا مجدد ہے جو اپنے بارے میں خود دعویٰ کر رہا ہے؟ اور جب دلیل پوچھی گئی تو اس نے کہا جس طرح 100 اور 1000 میں فرق ہوتا ہے نا، اس طرح 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں فرق ہوتا ہے۔ بھئی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو سنن نبی داؤد کے اندر المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے، پہلی صدی میں عمر بن عبدالعزیز آئے، دوسری میں امام شافعی آئے، اور آخری مجدد جو ہیں وہ امام محمد مہدی ہوں گے، رحمہم اللہ اجمعین، علیہم السلام اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن بیچ میں آپ نے اپنے اپنے مجدد بنائے ہوئے ہیں، اور 1000 سال کا مجدد اس نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، اور وہ اپنے مکتوبات میں لکھتا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو مجھے طاقتیں اور شانیں ملی ہیں ان کا بہت سا حصہ جو ہے وہ امام مہدی کو بھی مل جائے گا۔ وہ اپنے آپ نے امام مہدی تو بھی بڑا سمجھتا ہے۔ ہن اے بیچارہ کراچی دا مفتی میاں ہے، اس بیچارے نو کیا پتا کہ شیخ احمد سرندی مجدد الافسانی کیا گل کھلا کے گیا اپنی کتابوں میں۔ پھر اس نے لکھا کہ اگر بالفرض اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا۔ گال ویسے صحیح نکلی ہے، ایک جھوٹا آیا قادیانی حنفی سی، ہائے ہائے لو سامو۔ ہاں مجدد صاحب بات آپ کی ٹھیک نکلی ہے، یہ سارے فراڈی جو ہیں وہ حنفیوں میں نکلتے ہیں۔ وہ غلام احمد قادیانی دجال حنفی تھا، آج بھی دیکھ لیں ان کی عبادت گاہوں میں بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، حنفی ہیں، بلکہ ان کے خلیفہ کی تو ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ پھر شیخ احمد سرندی نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں آئیں گے تو ہم نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ پھر اس کو شرم آئی کہ یہ بات میری پکڑی جائے گی۔ پھر ساتھ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ دو، پھر اسے بیلنس کرنے کے لیے نا کوئی ساتھ کوئی چوہا بھی چھوڑ دو، تو ساتھ چوہا چھوڑ دیا۔
نہیں، وہ مقلد نہیں ہوں گے، ان کا اجتہاد امام حنیفہ کے ساتھ میچ کر جائے گا. یار امام حنیفہ کے اجتہاد کا تو آج کے دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور کے میکسیمم مسائل جو ہیں وہ امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، آرگن ڈونیشن کا مسئلہ، یہ تو آج کے مسائل ہیں. اجتہاد تو قیامت تک جاری ہے. تو یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی حنفی بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جناب ان کے مجدد الفسانی کی حالت ہے. ابھی تو میں اس کی اور جو گستاخانہ چیزیں وہ ہائی لائٹ کروں تو 1 گھنٹہ مجھے چاہیے. وہ آپ مکتوبات اس کے پڑھیں نا، ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ عام بھی پڑھے تو وہ اس کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہے.